حالانکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان پر اگر ہم لاتے ہیں تو وہ قول ہے، وہ ارادہ نہیں. نیت جب تک نیت ہے جب تک وہ دل میں رہتی ہے. اگر وہ زبان پہ آتی ہے تو وہ نیت نہیں رہتی. یہ جو لوگوں میں رواج ہے نماز میں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ اکیلے ہوں چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہوں، تو کچھ الفاظ ہیں جو لوگوں کو بچپن سے یاد کرائے جاتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت، نماز ظہر عصر جو بھی وقت ہو، اور پیچھے اس امام کے، یعنی جو ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ امام کے پیچھے کھڑا ہے، اکیلے کھڑا ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے. اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے. اللہ کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں، جہاں شریعت نے کہا کہ یہاں تمہیں زبان سے کہنا ہے وہاں کہنا ہے، اور جہاں شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ ہم نے زبان سے کہنا ہے تو پھر ہمیں نہیں کہنا. اس مسئلے کو یوں سمجھیے، اگر نیت کے یہ الفاظ جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اگر یہ 1400 سال پرانے ہوتے، نبی کریم سے یا صحابہ کرام سے اس زمانے سے چلے آ رہے ہوتے، تو آپ کی پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز عربی میں ہے. یہ کیوں اردو میں ہے؟ نبی کریم کی زبان تو اردو نہیں تھی، آپ کو اردو آتی ہی نہیں تھی. پھر کراچی میں اردو میں ہے، پنجاب میں پنجابی میں ہے، پشاور میں پشتو میں ہے، بلوچستان میں بلوچی میں ہے، اندرون سندھ چلے جاؤ تو سندھی میں ہے. اور شاید کوئی انگریز مسلمان ہو جو اہل حدیث نہ ہو تو وہ انگریزی میں بھی کرتا ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب ساری نماز عربی میں ہے، بلوچی بھی نماز پڑھے تو عربی میں، سندھی بھی نماز پڑھے تو عربی میں، پنجابی بھی پڑھے تو عربی میں، اردو والا بھی پڑھے تو، پشتو بھی پڑھے تو عربی میں، تو یہ نیت کیوں اس کی مادری زبان میں؟ ساری نماز عربی میں ہے تو نیت کیوں مادری زبان میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت ایسی چیز ہے جو نبی مکرم نے یا صحابہ کرام نے نہیں سکھلائی، یہ ہمیں ہماری مادری زبان والے مولوی نے سکھلائی. پنجاب کے مولوی نے پنجابی میں سکھلائی، سندھ والوں نے سندھی میں سکھلائی، پشاور والوں نے پشتو میں سکھلائی، کراچی والوں نے اردو میں سکھلائی. اور دوسری بات یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ نماز کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کرو گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ نہیں فرمایا. بلکہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل کا، صرف نماز کا نہیں، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر. آپ صبح ناشتہ کرنے بیٹھے، یہ بھی ایک عمل ہے، وہاں بھی اپنی مادری زبان میں نیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ رزق حلال سے ناشتہ کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ نیت کریں، زبان سے کریں. نیت کرتا ہوں میں ناشتے کی، روٹی ہے مکئی کی، ساتھ میں مکھن کا پیڑا اور
گندل کا ساگ بھی ہے، شوگر کا مریض ہوں، چائے پیوں گا پھیکی، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کا ناشتہ شروع کریں۔ ہر عمل کا دار و مدار، سفر بھی ایک عمل ہے، آپ سفر میں بھی نیت کریں، ٹرین پہ چلنے سے پہلے، بس پہ چلنے سے پہلے نیت کرتا ہوں میں سفر کی، بکنگ میری ہوئی نہیں، ٹکٹ ہے بلیک، ساتھ میں کچھ سامان ہے، جانا مجھے ملتان ہے، پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کر ٹرین میں قدم رکھیں۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت۔ آپ ابھی وضو کرتے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے، آپ نے کبھی کی ہے نیت وضو کی کہ نیت کرتا ہوں میں وضو کی، منہ میرا مشرق کو، ٹوٹی ہے پیتل کی، پانی ہے کھارا، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ وضو کریں۔ یہ ساری چیزیں صرف نماز کے لیے کیوں؟ نیت دل کے ارادے کا نام۔ اب آپ ماشاءاللہ مسجد میں آئے ہیں، ظاہر بات ہے جمعہ پڑھنے کی نیت سے آئے ہیں، اگر آپ کے گھروں میں گیس آ رہی ہوگی تو آپ گرم پانی سے یقیناً نہائے بھی ہوں گے، اور وہ غسل بھی اسی نیت سے کیا ہوگا کہ میں جمعہ پڑھنے جانا، کپڑے بھی استری کرائے اسی نیت سے کہ مجھے جمعہ پڑھنے جانا ہے، پھر صاف ستھرا لباس زیب تن کیا اسی نیت سے کہ مجھے جمعہ پڑھنے جانا ہے، آپ مسجد میں آئے اسی نیت سے کہ مجھے جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ اب ابھی خطیب مسجد میں منبر پہ نہیں بیٹھا، اذان نہیں ہوئی، اب آپ آ گئے، آپ کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے، ظاہر بات ہے جمعہ سے پہلے آپ سنتے پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، اگر 2 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب خطبہ ختم ہوگا، خطیب منبر سے نیچے اترے گا، آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اب آپ جمعے کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ آپ کو پتہ ہے، یہی نیت، الگ سے الفاظ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کو یہ نیت آتی تھی، نہ ابو بکر صدیق کو آتی، نہ عمر فاروق کو آتی، یہ نیت کسی صحابی کو آتی ہی نہیں تھی، یہ صرف ہمیں آتی ہے۔ میرے بھائی، ان تمام کاموں سے بچیے جو کام صحابہ نے نہیں کیے، رسول اللہ نے نہیں کیے، آپ نے جن کی تعلیم نہیں دی، ان کاموں سے بچیے۔ انما الاعمال بالنیات، ہاں حج اور عمرے کے موقع پر اللہ کے رسول نے زبان سے الفاظ کہیں، اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے ارادے سے تیری جناب میں حاضر ہوں، یا اگر کسی کی طرف سے عمرہ کر رہے، آپ نے فرمایا اللہم لبیک عمرۃ عن فلان، فلاں کی طرف سے میں تیری جناب میں عمرہ کے ارادے سے حاضر ہوں۔ آپ کہیے، اللہ کے رسول نے یہاں تعلیم دی، اور یہ الفاظ بھی عربی میں، چونکہ اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں، یہ الفاظ بھی عربی میں، اور جو چیزیں ہماری مادری زبان میں ہیں اسی سے سمجھ جائیے کہ یہ کسی مادری زبان والے نے ہمیں سکھلائی ہے، رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ جب آپ نیت سے، ارادے سے فارغ ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام